السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ شو میں شامل ہیں ناجیہ اور عزیزی. السلام علیکم جی. پا جنید آج گھر بیٹھ کے قائد اعظم ڈے منایا ہے یا کوئی باہر نکل کے بھی مناتے رہے ہو؟ نہیں، منایا بھی ہے اور مناتے ہوئے دیکھا بھی ہے. اچھا جی. ہاں جی، وہیں سے گزر کے آئے ہوں جہاں پر دونوں تقریبات ہو رہی تھی جن کا آج بہت شور ہے. وہ جو قائد اعظم کی پیدائش کی خوشی میں 2 دنگل ہوئے جی. ہم کل بات کر رہے تھے نا کہ قائد اعظم کا موازنہ آج کے سیاستدانوں سے کرنا قائد کے افکار کی اور قائد کی توہین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو شاید اب اس قابل بھی نہیں رہے کہ ہم قائد کا یوم ولادت منا سکیں یا قائد کے افکار کی یاد تازہ کر سکیں. یار اس قسم کا وہاں پہ دنگل ہوا ہے، میں حیرانی ہو گیا ہوں. اور سارے سیاستدانوں نے جو آج کل کے لیڈران ہیں سب نے مائک پہ اٹھ کے کہا کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ، قائد اعظم کا ڈے ہے، خدا کے واسطے اس کی روح کو نہ تڑپاؤ. یار ہم شرمندہ ہو رہے ہیں، تصویر لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا. وہ بیچارہ نور الحسن بھی کلپ رہا تھا اور دوسری طرف سجاد میر صاحب منت ترلا کر رہے تھے. ہاں ادھر دوسری طرف دیکھ لو، عورتیں ہاٹی نہیں تھی رہی. وہ سلمان غنی صاحب بیچارے منتیں کر رہے تھے کہ خدا کے واسطے بیٹھ جائیں، آرام کریں تھوڑی دیر، بات کرنے دیں ان کو کلپ کلپ کے بیچاروں کے بال اٹھ گئے، کوئی کسی نے نہیں سنی ان کی. یار میں اسی پولیٹیکل کلچر کی بات کرتا ہوں نا جسے تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. اب جن کارکنوں نے، جن لوگوں نے ان دونوں تقریبات کو خراب کیا ہے ان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نہیں ہے. ان کے لیے کچھ کے لیے قائد اعظم جو ہے وہ نواز شریف، شہباز شریف صاحب ہے. کچھ کے لیے قائد اعظم چودھری شجاعت ہے اور کچھ کے لیے قائد اعظم آصف علی زرداری صاحب ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے ان قائد اعظموں کی بھی نہیں سن رہے. نہیں، اصل میں یہ لوگ سارے ان لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے نمبر بنانا چاہتے ہیں، اپنی حاضری لگوانا چاہتے تھے کہ جناب ہم وہاں موجود تھے، ہم نے دیکھیں فلاں کی بات نہیں سنی، ہم نے فلاں کے سامنے یہ کہہ دیا، اور جناب آپ مجھے دیکھ رہے تھے، فلاں کو دیکھ رہے تھے، میں نے اس کو گرا لیا، میں نے اس کی آواز نہیں آنے دی. یہ ان کے لیے سب بالکل ان کی جو ساری کارکردگی ہے، جو ان کی پولیٹیکل پرفارمنس ہے، وہ یہیں سے شروع ہو کے یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا ادھر ہمارے ملک میں ساری سٹوری پٹھی ہو گئی ہوئی ہے. وہ ہوتا ہے نا محبوب آپ کے قدموں میں، یہی سارے لیڈر صاحبان سیاستدان ہمارے محبوب بنتے ہیں، بعد میں ہم لوگ ان کے قدموں میں پڑھنے کے لیے لینوں میں لگ کے تکے کھا رہے ہوتے ہیں اور نمبر بنا رہے ہوتے ہیں. یہی پولیٹیکل کلچر ہے ہمارا. سر یہ خوش آمدی کلچر تو کینسر کی طرح ہماری رگوں میں پھیل گیا ہے. سیاستدانوں کو چھوڑیں، آپ دفتروں میں دیکھیں، ایوانوں میں، اور بیوروکریسی سب طرف پھیلا ہوا ہے. اور خوشامد تو ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں خوشامد. مگر یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری عوام بیچاری ان پڑھ جاہل ہے، وہ نیری خوشامد کرتی رہتی ہے مگر استعمال ان کو نہیں کر پاتی سیاستدانوں کو. ہاں بیوروکریسی والا مسئلہ ذرا اور ہے. یہ بیوروکریسی کو استعمال کرتے ہیں خوشامد کر کے، پھر خوشامد کر کے بیوروکریسی ان کو استعمال کرتی ہے. بیوروکریسی پتہ بھی نہیں چلنے دیتی کہ وہ انہیں استعمال کیسے کر جاتے ہیں. اسی لیے تو سارے سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے نا، دفتروں میں بھی، بیوروکریسی میں بھی، افسر شاہی میں بھی صرف خوشامدیں چل رہی ہیں، کام شام کوئی نہیں ہو رہا. جو بیوروکریٹ جتنا بڑا حکمران کا خوشامدی ہے اتنے اس کے زیادہ قریب ہے، اتنی زیادہ تیزی سے وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے. یار قائد اعظم محمد علی جناح 1947 کے اوائل کا واقعہ ہے جب قدرت اللہ شہاب اڑیسہ میں وہ ڈپٹی ہوم سیکٹری تھے. تو جتنی بھی وزیر اعلیٰ اڑیسہ کی جو ڈاک تھی وہ ان کے ہاتھ سے گزرتی تھی، تو ان کے ہاتھ وزیر اعلیٰ اڑیسہ کا ایک خط لگتا ہے جس میں مسلم دشمن پالیسیوں کا ذکر ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقسیم کے عمل سے پہلے مسلمانوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹا دیا جائے اور جتنی بھی یہ بارود اور آتش گیر مادہ بنانے والی فیکٹریاں ہیں ان کو بند کر دیا جائے. تو قدرت اللہ شہاب وہ حساس خط لے کر قائد اعظم کے پاس جا پہنچتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ قائد اعظم یہ خط پڑھ کر ان کی تعریف بھی کریں گے اور ان کو مبارکباد دیں گے. لیکن قائد اعظم نے وہ خط پڑھا اور کہا کہ یہ خط بہت اہمیت کا حامل ہے، تھینک یو ویری مچ، لیکن شہاب آپ نے یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا. آپ کا پہلا فرض یہ ہے کہ آپ لائل رہیں اپنے فرض کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اور یہ جو آپ نے حرکت کی ہے یہ بریچ آف ٹرسٹ ہے. ہائے 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 ہائے. اور اب یہ سیاپا پڑا ہوا ہے کہ اوتے والا افسر کہہ دیتا کہ نہ بھائی نا اس کو نہ لگانا، خدا کے واسطے. اس نے ایک دفعہ پرویز علی کا فون سنا تھا، بالکل
اور بڑے بڑے جو بیوروکریٹس ہیں وہ ایک طرف جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کے گن گا رہے ہوتے ہیں اور شام کو جا کے ساری رپورٹ جو ہے وہ چودھری برادران کو دے رہے ہوتے ہیں یا اسلام آباد میں رابطے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ان بیچاروں کو سب کو ایک ہی وقت میں خوش رکھنا پڑتا ہے. سیاپا اس لیے پڑا ہوا ہے. تم دیکھو نا وفاق میں اور صوبوں میں ورکنگ ریلیشن کتنا ہوا ہے. اوپر جا کے کہہ دیتے ہیں نا 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 خدا کے واسطے اس کے نزدیک نہ ہونا. یہ تو 2006 میں شہباز شریف کو مل رہا تھا ایک دفعہ, ادھر صوبے میں کہہ دیتے ہیں نا 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 اسے نہ صوبے میں لانا. یہ ملتان میں رہتا ہے, یقیناً یہ گلانی صاحب کا واقف ہوگا. یہ تعیناتیاں چھوڑو, پروموشنز کو دیکھ لو. پروموشنز بھی صرف انہی افسران کا حق قرار پاتا ہے جو خوشامد میں ماسٹرز ہیں, جو اس فن کے ماہر ہیں. جو بیچارے خوشامد نہیں کرتے وہ اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کے پنکھے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھے بڑے ہوتے تھے, نئے تھے بالکل, اتنے سلو چلتے ہو, بالکل میرے جیسے ہی ہو گئے ہو. یہ دیکھو چولہا تم سے پہلے کا لایا ہوا میں, کتنی تیز چلتا ہے, تم چلتی نہیں. تمہاری بھی پروموشن ہی روک گئی ہے یار. اس معاملے میں بھی تمہیں قائد اعظم یاد نہیں آتے؟ جب ایک نرس نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی تھی تو اس نے یہ سمجھا کہ قائد میری آپ ہر بات مان لیں گے, تو انہوں نے قائد اعظم سے ریکویسٹ کی تھی کہ میری صرف ٹرانسفر جو ہے, ایک جائز ٹرانسفر تھی, فلاں جگہ سے فلاں جگہ کر دیں. قائد اعظم نے کہا تھا یہ میرا کام نہیں ہے, یہ حکومت سے کہو وہ کرے, جو بھی متعلقہ افسر ہے, متعلقہ جس کا یہ کام ہے وہ کرے گا, یہ میرا کام نہیں ہے. حالانکہ قائد اعظم اگر کہہ دیتے تو فوراً وہ کام ہو جانا تھا. یہ ہوتی ہے ایک انٹیگریٹی. اور آج کے حکمران وہ افسر کے غلط کام پہ بھی اس لیے نہیں بولتے کہ اسے بھی میرے سارے غلط کاموں کا پتہ. بالکل, یہ بہت بڑی وجہ ہے. بندہ پوچھے اللہ کے بندو, یہ بھی ایک طرح کی بدعنوانی یا رشوت نہیں ہے؟ تم اس پہ پردہ ڈال رہے اور وہ تم پہ پردہ ڈال رہا ہے. وہی حکمرانوں کی انٹیگریٹی کی بات آ جاتی ہے نا. اب اس معاملے میں بھی قائد اعظم علاوہ اعلیٰ ذہن میں آتے ہیں. یار تحریک پاکستان کے دوران برٹش پرائم منسٹر رمزے میک ڈونلڈ نے قائد اعظم کو ایک دفعہ لبھانے یا پھانسنے کے سے انداز میں کہا تھا کہ ہم ہندوستان کو خود مختاری دینا چاہتے ہیں. اشارہ قائد اعظم کی طرف تھا, لیکن ہمیں بہت کچھ قابل قسم کے صوبائی گورنرز لگانا ہے. تو قائد اعظم نے ان کی بات کاٹ کے انتہائی درست لہجے میں کہا تھا, مسٹر رمزے آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ مجھے رشوت کی پیشکش کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے عزت نفس کسی حکمران کی, لیڈر کی. ہائے ہائے ہائے, یہی برطانوی پرائم منسٹر اگر آج کل کے کسی بندے کو یہ آفر دیتا, اس نے شروع ہی ہو جانا تھا اللہ تیری خیر کرے, مولا نے بڑا دینا تینوں, جوڑیاں سلامت رہن تیریاں, تیرے صندوق پرے رہن, آہا پاؤنڈ اگے پیچھے ہون تیرے, ہائے پیر چکے تھلے ہو پاؤنڈ نکل آوے, جوندا رہو. وارے واہ ایڈا سونا انگریز جو ہویا. اللہ نے انگریز نو ایویں نہیں گورا بنایا ہے, یہ اچھا. وارے واہ, انگریز کالے بھی ہو سکتے نے پڑھی لوکے. جیوندا رہو تیری خیر ہوے مسٹر رمزے میک ڈونلڈ, تو کرسی چھڈ, تو میک ڈونلڈ دا برگر ہی کھوا دے بس مینوں. جویں کہے گا پھر کر لیں گے, ذرا ڈبل ٹکی لوا دیں گا تے جس طرح کہے گا. خیر ہوے تیری. آج کے سیاستدان بالکل اسی طرح کی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. اور یقین کرو کہ مجھے قائد اعظم کی پرسنالٹی کا جو پہلو سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے نا, وہ یہی ہے کہ انہیں ڈرامے بازی سے شدید نفرت تھی کئی موقع پہ. بلکہ بعض دفعہ یوں لگتا تھا کہ قائد اعظم شاید کچھ کھردرا لہجہ اپنا لیا انہوں نے, لیکن بات وہ ہمیشہ کھری اور سچی کیا کرتے تھے. ایک دفعہ لندن ایئرپورٹ پہ کسی نے بتایا کہ جی ایک شخص ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, وہ کئی 100 پاؤنڈ خرچ کر کے یہاں پر آیا ہے. تو قائد اعظم نے اس سے ہاتھ ضرور ملایا, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ تم نے اتنے پیسے کیوں خرچ کیے ہیں, مطلب یہی تم جو پیسے تھے کسی بہتر کام پر خرچ کر دیتے. پھر ایک مرتبہ مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم جا رہے تھے تو کسی نے مشورہ دیا کہ قائد آپ یہ اچکن اور شلوار قمیض پہن لیا کریں جب آپ مسلم لیگ کے اجلاس میں جایا کریں. تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں, میں یہ ڈرامے بازی کیوں کروں. لیکن اسی قائد نے پھر جب یہ ہمارا قومی لباس بنا تو اس سے پہلے انہوں نے کبھی اچکن اور شلوار قمیض نہیں پہنی, اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ اچکن اور شلوار قمیض پہنی. کہ اب یہ میرے ملک کا لباس بن گیا, قومی لباس. ڈرامے بازی نہیں کی, دکھانے کے لیے کچھ اور عملی طور پر کچھ, یہ قائد اعظم کی شخصیت کا خاصہ کبھی بھی نہیں رہا. نہیں جی, سارا سسٹم ہی خراب کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. قائد اعظم کی تو کسی نے سنی ہی نہیں نا, نہ ہی کوئی ایک اصول بھی قائد اعظم کا فرمایا ہوا اس وقت ان میں نظر آ رہا ہے. یہ پیچھے اتنی بڑی قائد اعظم کی تصویریں لگا لیتے ہو, کیوں شرمندہ کرتے ہو قائد کی روح کو. وہ پائی اسی تصویر کو تو پیچھے لگا کے یہ آگے اپنا اپنا سودا بیچ رہے ہیں. اللہ معاف کرے, ان کا تو حساب کتاب ہی بکھرا ہے. اگر ان کا حساب سلیبس میں لگ جائے نا تو پرچے میں سوالات پتہ کس قسم کے آئے. تقسیم کا سوال, سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنے کے طریقے بتائیں, یا مسلم لیگ کی تقسیم کی ڈایاگرام بنا کے دکھائیں. ضرب کا سوال,
पार्टी तकसीम के बाद एक दूसरे को जरब लगाने के कौन कौन से तरीके राइज हैं? जमा का सवाल, पार्टी फंड जमा करने का फार्मूला लिखें, अगर नहीं आता तो वैसे फंड दे के पास हो जाए। सर वैसे कायद ने ऐसा पाकिस्तान तो नहीं सोचा था। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार फंड से मुझे याद आया, यार आज बड़ी ठंड है यार।